بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ این اے گریشن میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ نے رات کو عجیب خواب دیکھا کہ ایک عورت کہہ رہی ہے آ جاؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا۔ جب مسلسل 3 دن راتوں کو بادشاہ کو وہی خواب آتا رہا تو بادشاہ نے تنگ آ کر اپنی بیٹی مہرالنساء سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ شہزادی مہرالنساء خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اگر اب وہ عورت خواب میں آ کر پوچھے کہ آ جاؤں یا کل، تو اب آپ جواب دیجیے گا کہ نہ آج نہ کل بلکہ ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور وہی سوال کیا۔ بادشاہ نے عورت سے کہا کہ تم ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی افواج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کرے، مگر کیونکہ دشمن فوج نے اچانک حملہ کیا تھا اس لیے ان کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے، تب اپنی بیٹی کو لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بادشاہ کو جنگل میں شام ہو گئی۔ بھاگتے بھاگتے شہزادی کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے۔ جنگل کے پار بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب دروازے پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت کر چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اندر آنے کا کہا۔ بادشاہ نے سارا واقعہ وزیر کو بتایا تو وزیر نے کہا آپ جتنے دن چاہے میرے گھر پر رہ سکتے ہیں۔ آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں اور آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا لگے گا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں یہ مصیبت کتنے دن ہمارے گھر رہے گی۔ اب تو یہ بادشاہ بھی فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی باتوں سے بہت افسوس ہوا۔ بادشاہ نے صبح ہوتے ہی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے بہت روکنا چاہا لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں پہلے ہی آپ کی خدمت سے بہت متاثر ہو چکا ہوں، اب آپ کو مزید تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے جب بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ جب اس نے بادشاہ کی کہانی سنی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا۔ پہلی ہی رات نواب کی بیوی کو مرگی جیسی ایک بیماری لگ گئی۔ نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے کر آیا تو اس نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا کہ آپ کے گھر جو مہمان ٹھہرے ہیں وہ آپ کے لیے منحوس ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے نواب کے گھر سے بھی رخصت ہو گیا۔ بادشاہ کو اپنے محل کی عیش و عشرت بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے بڑھا تو اس کی نظر ایک محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ یہ تو اس کے داماد کا گھر ہے جہاں اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ بیٹی نے جب اپنے باپ کو اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو بہت روئی اور انہیں گھر لے آئی۔ تھکا ہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس نے دیکھا کہ چھت پر جو سونے کا فانوس لگا ہوا ہے اس کو ایک دیمک نما کیڑا کھا رہا ہے۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں فانوس مجھ پر ہی نہ گر جائے۔ دیواروں پر غور کیا تو وہاں بھی دیمک نما کیڑے تھے جو کمرے کی ہر چیز کو چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ نے جلدی سے شہزادی مہرالنساء کو نیند سے بیدار کیا۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ میں اپنی نحوست اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت بادشاہ کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش کو دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو درویش نے کہا کہ تم نے عورت کو خواب میں آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مصیبت میں پڑ جاتے۔ بادشاہ درویش کی بات سے حیران ہوا تو درویش نے کہا کہ خواب میں جو عورت آپ نے دیکھی تھی وہ اصل میں گردش تھی جو برا وقت لے کر پوچھتی ہے کہ آ جاؤں یا کل آؤں۔ شہزادی مہرالنساء جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو آپ برداشت نہیں کر پاتے، اسی لیے آپ کی بیٹی نے کہا کہ اسے ابھی آنے کا کہو، مگر اب تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ مصیبت ختم ہونے والی ہے۔
آپ کے وزیر نے فوج کو دوبارہ متحد کیا اور دشمن فوج پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے دشمن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور شہزادی جب محل پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی مشکل گھڑی میں اگر صبر سے کام لیا جائے تو اچھا وقت بھی ضرور آتا ہے۔ مشکل وقت خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے اور مشکل کے بعد ہمیشہ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔